خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. چلیں 7واں درس مکمل ہو چکا ہے. 7ویں درس کا متن اور اس کے بعد کلمات ترکیبہائے تازے کے جو نکات تھے ان کو بھی بیان کر دیا. سوالات کے جوابات کے مرحلے سے آگے بڑھ گئے. آج بات پہنچی ہے بیشتر بدانیم. مزید جانتے ہیں یا اور زیادہ ہم جانیں. ٹھیک. بہداشت اس کا عنوان ہے بیشتر بدانیم میں بہداشت. بہداشت کیا چیز ہوتی ہے؟ بہداشت یعنی ایسے اعمال اور ایسے کاموں کا مجموعہ کہ جس کے انجام دینے سے بیماری لوگوں سے دور ہو سکے یا بیماری لوگوں تک نہ آ سکے. اسے کہیں کہ بہداشت. حفاظتی انتظام، حفاظتی عمل، حفاظتی کام. بیماریوں سے بچنے اور سلامت رہنے کے لیے جو اعمال جو کام کیے جائیں اس کو کہا جاتا ہے بہداشت. ٹھیک. جسمانی سلامتی کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے جو اقدام کیے جائیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہداشت کہا جاتا ہے. ٹھیک سمجھ میں. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی چونکہ مجموعہ ہے نا. ہر وہ کام جو بیماری سے بچنے کے لیے کیا جائے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے نا. بہداشت عبارت استز، بہداشت کہتے ہیں یہ جو آتا ہے عبارت استز یعنی کہا جاتا ہے. مراد معنی بہداشت کا مطلب یہ ہے، بہداشت کے معنی یہ ہیں. بہداشت کہتے ہیں کیا؟ مجموعے کارہائی کے، ایسے کاموں کے مجموعے کو کہ اگر انجام شود، کہ اگر اسے انجام دیا جائے، افراد بے بیماری مبتلا نخواہند شد، تو لوگ بیماری میں گرفتار نہیں ہوں گے، بیماریوں سے دوچار نہیں ہوں گے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا. بہداشت ان کاموں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جنہیں انجام دیا جائے تو لوگ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوں گے. امام رضا علیہ السلام بدن انسان را یک زمین حاصل خیز تشبیح نموده و انسان را صاحب قانونی و شرعی این زمین خدا دادی دانسته است. انسان باید همیشه زمین خود را برای کشاورزی شاداب نگهدارد تا زمانی که انسان با رعایت بهداشت از بدن خود نگهداری میکند سالم و شاداب خواهد بود. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے انسان کے جسم کو، بدن کو ایک حاصل خیز زمین سے تشبیہ دی ہے. امام نے فرمایا کہ انسان کا بدن کھیتی کرنے والی زمین جیسی ہے. وہ زمین کہ جو زمین کھیتی کرنے کے قابل ہو، جو حاصل خیز ہو، جہاں پر اچھی کھیتی کی امید ہو، انسان کا بدن اسی زمین جیسا ہے. انسان کا جسم، انسان کا بدن کھیتی باڑی والی زمین جیسا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس خدا دادی زمین کے لیے کچھ قاعدے قانون مقرر کرے. یہ بھی ایک زمین ہی ہے. ایک زمین وہ ہے جس میں کھیتی کی جاتی ہے اور ایک زمین یہ ہے ہمارا بدن. سمجھ رہے ہیں؟ کھیتی کرنے کے لیے اس کے کچھ اصول مقرر کیے گئے ہیں، ہے نا. کس طریقے سے زمین کھودنا ہے، کیسے ہل چلانا ہے، کیسے پانی دینا ہے، کتنا پانی دینا ہے،
کون سا بیج کب لگایا جائے گا، کب اس بیج کو پانی دینے کی ضرورت ہوگی، اس بیج کے ساتھ ساتھ جو دوسری نقصان پہنچانے والی جھاڑیں گھاسیں اگاتی ہیں اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے گا، کیڑے مکوڑے ہو سکتا ہے کہ فصل کو نقصان پہنچائیں، تو کس طریقے سے فصل کو کیڑے مکوڑے سے بچائے، یہ سب قاعدے قانون ہے اس کے. ٹھیک ہے، تو کھیتی باڑی کے قاعدے قانون ہیں. میرا جسم بھی کھیتی باڑی والی زمین ہے، ویسے ہی ہے. تو اس خدا دادی زمین کے لیے کچھ قاعدے قانون ہونے چاہیے یا نہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں بدن انسان را، امام نے انسان کے بدن کو، انسان کے جسم کو بیک زمین حاصل خیز، ایک حاصل خیز زمین، حاصل خیز کہا جاتا ہے اس زمین کو جو کھیتی باڑی کے قابل ہو، جو کھیتی باڑی کے لائق ہو، جس میں اچھی فصلوں کی امید ہو، اس کو کہتے ہیں. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر کھیتی نہیں کی جا سکتی، سمجھ رہے مولانا. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی. اگر کھیتی باڑی کرنا چاہیں گے تو آپ کا بیج، آپ کی محنتیں سب ضائع ہو جائیں گی، اپجاؤ نہیں ہوتی. حاصل خیز یعنی اپجاؤ، کھیتی کے قابل، جہاں بہترین کھیتی ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حاصل خیز. چلیں، امام علیہ السلام نے انسان کے بدن کو ایک حاصل خیز، ایک اپجاؤ زمین سے تشبیہ نمودے، تشبیہ دی ہے کہ انسان کا بدن کھیتی والی زمین کی طرح ہے. و انسان را صاحب قانونی و شرعی، ان زمین خدا دادی دانستہ. اور امام نے انسان کو اپنی اس خدا دادی زمین کے لیے شرعی اور قانونی کیا ہے، مالک جانا ہے. یعنی انسان شرعی اور قانونی اپنی اس زمین کے لیے انسان نے شرعی اور قانونی کچھ دستور، کچھ اصول رکھے ہیں، بنائے گئے ہیں ان کے لیے. وہ انسان را، اور انسان کو صاحب قانونی، قانون کا مالک، و شرعی، اب وہ قانون چاہے ان کا قانون ہو یا اپنا ہو، کسی کا بھی ہو. اور شرعی، شریعت نے بھی قانون بنائے ہیں. شریعت نے بھی انسانی جسم کے لیے قاعدے قانون بنائے ہیں، ہے نا. کہ اپنے نفس پہ ظلم نہیں کر سکتے. تم اپنا کان خود کاٹنے لگو، کہو کہ میرا کان ہے، میری مرضی، میری آنکھ ہے، میری مرضی. میں اس میں مثال کے طور پہ چاقو کے نوک سے میں اپنی آنکھ کو باہر نکال کے دیکھنا چاہتا ہوں کیسی ہے. شریعت نے اجازت نہیں دی. آپ اپنا خون یوں ہی نہیں بہا سکتے، آپ اپنے جسم کا. اسی لیے حکومتوں نے بھی قانون بنائے ہیں. آپ اپنی کڈنی بیچنے چاہو کہ بھائی میری کڈنی ہے، تم سے کیا لینا دینا ہے نا. میرے جسم میں رہے گا، میں بیچوں. میرے گھر پہ تنگی ہے، کھانے کو میرے بچوں کو پیسہ نہیں ہے، میں اپنی کڈنی بیچ کر کے پیسہ لے رہا ہوں، تم سے کیا مطلب. قانون اجازت دے گا نہیں. تو انسان اپنی اس خدا دادی زمین کے لیے قانون رکھتا ہے. قانون ہو سکتا ہے اپنا ہو، ملک کا ہو، جہاں رہتا ہے وہاں کا ہو، شریعت کا بھی ہے. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انسان کے جسم کے لیے قانون مقرر کیے گئے ہیں. قانون دنیاوی اور قانون شرعی، دونوں طریقے کے قانون انسان رکھتا ہے. انسان باید ہمیشہ زمین خودرا، انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی زمین کو، اپنی زمین کو یعنی جسم کو، اپنی زمین کو یعنی اپنے جسم کو برائے کشاورزی شاداب نگہدارت، کھیتی باڑی کے لیے کیا ہے، شاداب رکھے. کیسے ہوگا یہ؟
زمین شاداب کیسے رہے گی؟ تا زمانے کے انسان با رعایت بہداشت از بدن خود نگہداری می کند، یعنی جب تک جس وقت تک انسان بہداشت کے رعایت اور پابندی کرے گا اپنی بدن کے لیے، کیوں کہا گیا؟ جب تک انسان اپنی بدن کے لیے بہداشت کے مسائل کی پابندی اور حفاظت کرتا رہے گا، سالم و شاداب خواہد، بیماریوں سے بچا رہے گا اور شاداب تندرست رہے گا۔ بہداشت کے مسائل، بہداشت کے جو چیزیں ہیں، جب تک ان کی پابندی کرتا رہے گا، ان کی مراعات کرتا رہے گا، چاہے بچا رہے گا، بیماریوں سے سلامت رہے گا اور صحت و تندرستی کے ساتھ رہے گا۔ بس انسان باید مراقب چشم و گوش، قلب، دہان، دندان، پا و تمام اعضائے بدنش باشد۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آنکھ، کان، دل، منہ، دانت، پیر اور تمام اعضائے جسم کی حفاظت کرے۔ مراقبت یعنی بس انسان کو چاہیے کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کرے، جسم کے ہر پارٹ کو، ہر حصے کو، ہر طریقے کی غیر بہداشتی چیز سے محفوظ رکھے۔ پہلا انسان کا بدن ایسا ہوتا ہے کہ اگر جسم کا کوئی ایک حصہ غیر بہداشتی ہو گیا یا اس کو بیماری لگ گئی تو پھر اس بیماری کی وجہ سے پورا وجود متاثر ہو جاتا ہے، پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے نا؟ جب چھوٹا سا دانت درد پیدا ہو جائے تو اس کا درد تو پورا بدن محسوس کرتا ہے نا؟ اس کے درد کا اثر پورے وجود پہ ہوتا ہے۔ جسم کے ہر چھوٹے بڑے اعضاء کی حفاظت ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھائی یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، کبھی کبھی انسان ناخن کاٹتا ہے جو اضافی چیز ہے، تھوڑا سا بڑھا کے کاٹ لیتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے نا؟ عفونت ہو جاتی ہے، پک جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے بہت سارے لوگوں کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ ناخن ذرا سا اندر سے کاٹ لیا جاتا یا اس طریقے سے کاٹا کہ ایک نوک نکل گیا کنارے سے، اب وہ اندر گھستا جا رہا ہے، انگوٹھا کاٹنا پڑتا ہے، بہت مسائل ہے۔ بار صورت چلے تو کہہ رہے کہ مسئلہ دیگری کہ انسان باید از آن مراقبت کند۔ کہہ رہے دوسرا مسئلہ کہ جس کی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے، جس کی پابندی کرنی چاہیے، محیط زندگی اس کی رہنے کی جگہ ہے، اس کی زندگی کی فضا ہے، جہاں انسان رہتا ہے، کیا ہے؟ اس کا ماحول ہے کہ در اصطلاح بے آن بہداشت محیط زیست می گویند، کہ جس کو اصطلاح میں بہداشت محیط زیست کہتے ہیں، یعنی زندگی جہاں گزاری جا رہی ہے وہاں بیماریوں سے بچنے کے تمام افعال کی رعایت کرنا ہے نا؟ زندگی کے فضا کو، زندگی کے جو ماحول ہے جہاں پہ انسان رہتا ہے، اس کے ارد گرد، اس کے اطراف تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے، اسے آلودہ نہ ہونے دیا جائے، ٹھیک؟ اس کو کہتے ہیں بہداشت محیط زیست۔ اقامت کی جگہ ہے نا، سکونت کی فضا جہاں انسان رہتا ہے، اس کی آب و ہوا، اس کی فضا، وہاں کا ماحول ہے نا۔ در بہداشت محیط زیست رعایت چند چیز لازم است۔ کہہ رہے کہ بہداشت محیط زیست کے لیے، یعنی جہاں انسان رہتا ہے وہاں کی فضا کو
بچانے کے لیے، صاف ستھری رکھنے کے لیے چند چیزوں کی پابندی اور رعایت کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ نمبر 1، آب، پانی کی حفاظت ضروری ہے۔ پانی الگ الگ کاموں میں، کھانے میں استعمال ہوتا ہے، پینے میں استعمال ہوتا ہے نا، طہارت میں استعمال ہوتا ہے۔ پانی کو سلامت رکھنا ہے، ہوا کو سالم رکھنا ہے، نہیں گندگی پھینک دو، مر گیا، سڑ گیا، ایسے ہی گھر کے دروازے کے پاس یا کھڑکی کے پاس پھینکا ہے آپ نے، بدبو آ رہی ہے نا، بیمار کر سکتی ہے، لیکن پھر نا بھائی صاف ستھرا، فضا کو آلودہ نہیں ہونے دینا ہے۔ مواد غذائی، کھانے پینے کی چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ جو من میں آئے جیسی ہو، چاہے ایکسپائر ہو گئی ہو، سڑ گئی ہو، گل گئی ہو، ہے نا۔ مواد غذائی، کھانے پینے کی چیزیں سالم ہونی چاہیے۔ محیط کار، جہاں آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں انسان کام کرتا ہے وہاں بھی چند ساعت انسان کا گزرتا ہے، صرف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں رہتا ہو وہاں کے ماحول بڑا اچھا ہو، وہاں بیمار نہیں ہو سکتا۔ جہاں کام کر رہا ہے، جہاں چند گھنٹے رکتا ہے، وہاں اگر انسان پابندی نہ کرے بہداشت کی، صاف صفائی کی، تو یہ چند دیر کی اقامت اور بہداشت کی عدم رعایت ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کو مریض بنا دے۔ کلاس میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کا کلاس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ مسجد میں آپ کا وقت گزرتا ہے، نماز کے لیے آپ جاتے ہیں، تعقیبات پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسجد کی فضا صاف ستھری ہونی چاہیے۔ پانی وہاں کا، فرش وہاں کا، سجدگاہیں وہاں کی، تمام چیز ٹھیک ہے یا یہاں، لیکن ماشاءاللہ کتنی ہوتی ہے وہ تو آپ دیکھیں گے، ہے نا۔ محیط کار، کام کرنے کی جگہ یا کام کرنے والی فضا، جہاں انسان کام کرتا ہے۔ آپ تو کام یہی کر رہے ہیں نا، یہاں کر رہے ہیں، رات میں جہاں مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی ہے، مسجد بھی ہے۔ محیط زندگی، محیط زندگی جہاں رہتے ہیں آپ، ہے نا، آپ کا کمرہ، آپ کا بستر، آپ کا لباس، آپ کا حمام، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی تمام چیزیں بہداشتی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ محیط زیست کو، جہاں انسان رہ رہا ہے، وہاں کی فضا کو سالم رکھنے کے لیے چند چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے، آب و ہوا کو سالم رکھے، کھانے پینے کی چیزوں کو صحیح اور سالم رکھے، جہاں کام کر رہا ہے وہاں صاف صفائی کی طرف توجہ دے، جہاں رہ رہا ہے وہاں پر صاف صفائی کی طرف توجہ دے۔ ہم توری کی در سے قبل نیز گفتگو شروع کریں کہ جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں بھی کہا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے، آپ یکی از نعمت ہے بزرگ الہی، کہ پانی خدا کی دی ہوئی بڑی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے برائے ادامہ زندگی، انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ اگر آلودہ شبت کیے، اگر اللہ کی عظیم نعمت آلودہ ہو جائے، گندی ہو جائے، تو باعث انواع بیماری ہے خطرناک مشبت، تو بہت ساری خطرناک بیماریوں اور بہت ساری خطرناک بیماریوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ باعث انواع بیماری ہے خطرناک بیماریوں کی قسموں کا سبب، یعنی بہت ساری قسم کی، ایسے کہ بہت ساری بڑی بیماریوں کی جو قسمیں ہیں اس کا سبب ہو سکتی ہیں۔ ایک پانی اگر آلودہ ہو جائے، ایک پانی اگر گندا ہو جائے، تو ایک پانی کے آلودہ ہو جانے سے بہت بڑی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو بہت ساری بڑی بیماریاں پیدا
کر سکتا ہے۔ موضوع ضروری دیگر برائے بہداشت، سلامتی کے لیے دوسرے ضروری موضوع۔ چلے برصورت آپ لوگ بھی وقت ہو گیا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ چلے بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ کل۔